ان کی کرامات، ان کے کمالات، ان کے اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے ولایت کے، ان پر ذکر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کتابیں لکھنے والے لکھتے رہیں گے، کرامات بیان ہوتے رہیں گے، اور اللہ کے ولی کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور آیت بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کر، فَاذْكُرُونِي، تو کیا کر، مجھے یاد کر۔ اور جب خدا فرماتا ہے تو مجھے یاد کر، مولا میں یاد کر کے راضی کر لوں، دے گا کیا؟ رب فرماتا ہے اس کا صلہ ہے اذکرکم، کیا ہے؟ اذکرکم۔ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا پیارے، تو پھر صبح قیامت تک تیرے ذکر ہوتے رہیں گے، عرس ہوتے رہیں گے، مجلسیں ہوتی رہیں گی، تذکرے ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بابا جی جس دن پیدا ہوتے ہیں، ان کی ولادت سے 2 گھنٹے پہلے، اس میں بڑا ایک سمندر ہے اس جملے میں جو میں کہہ رہا ہوں۔ بس اس میں آپ بابا جی لار والے جو ہیں، جی صاحب لار والے، اب سب سے پہلے ان کی نگاہ فراست و ولایت کو یہاں دیکھیں گے آپ، کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور کہنا جملے پہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مجھے عقیدہ بتانا مقصد ہے، ولی کی ولایت اور کمال بتانا مقصد ہے۔ واقعہ آپ نے لاکھوں بار سنا ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جی صاحب بابا نگری، آج جسے ہم بابا نگری کہتے ہیں، جی صاحب یہاں ہیں، اپنی چلے والی مسجد میں ہیں، اور 6 کلومیٹر پارناڑ میں ہے جی صاحب کی والدہ، اور وہ وہاں ہیں۔ ابھی وہاں ولادت پیداش ہوئی نہیں ہے، ابھی پیداش ہوئی نہیں ہے۔ اپنی چادر اتار کر ایک اپنے خادم کالو کو عطا کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں ہمارے بابا جی کے جو نانا ہیں، جن کی ان کی والدہ بیٹی ہیں، انہیں مخمون کہتے ہیں، ان کی قبر ہمارے رجوری میں ہے۔ فرمایا مخمون کی لڑکی کے بچوں نہ لو، اگر چونکہ شریعت کا لفظ تھا یہاں، اگر وہ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، میری چادر میں رکھ کر لے آؤ، عام لوگوں کے لیے یہ خطرناک جملہ تھا، کچھ سے کچھ کہا جاتا، مگر آپ نے ساتھ میں فرمایا اگر لڑکی ہوئی تو اس میں رکھ کے اٹھے رہ دیں، لفظ اگر لگا دیا اور لڑکی کا لفظ لگا دیا ساتھ میں، لڑکی ہوئی اٹھے رکھیو، اگر بچوں پیدا ہوا میری چادر میں رکھے تیتا مسلمان اسی وقت میری چادر میں رکھو تو سیدھا میرے کو لے۔ 6 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہ پہنچتے ہیں وہاں، کہتے ہیں ابھی جس ماں نے بچہ جننا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، آسان ہی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، مگر چھوڑے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ گزرنے کے بعد انہیں طاقت سے ہوتا ہے بچہ پیداش ہو جاتی ہے۔ تو جب پیدا ہوا تو لڑکی نہیں لڑکا، رکھا حکم کے مطابق چادر میں لے آئے۔ پہلی آنکھ آ کر ہمارے مرشد بابا میاں بشیر احمد لاروی جن کا عرس منا رہے ہیں، سنو کمال، بابا صاحب پہلی آنکھ کھولتے ہیں زمانے کے کتب کی گود میں، پہلی نظر پڑتی ہے زمانے کے غوث کے چہرے پر، اور آتے ہی ماں کی گود میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر مسجد میں آتے ہیں، اور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی گود میں لیتے ہیں اور نام میاں بشیر احمد رکھتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ہونٹ چومتے ہیں، کانوں میں آذان دیتے ہیں، اپنی زبان منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، آجی صاحب اپنی ڈیوٹی کر گئے ہیں، انہیں لا کے رکھ دیا، ذرا اب آپ نے اپنے پیر کے عشق میں سینہ کشادہ کر کے بس یہی جملہ سننا ہے، تاکہ آپ بھی جب اپنی مجلسوں میں ذکر کرو گے تو اپنے پیر کی کوئی شان بیان کرو گے نا جی، آپ کے پلے بھی کچھ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نہیں؟ آپ زبان جیب ڈالتے ہیں ان کے منہ میں،
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جی صاحب خود فرماتے ہیں کہ اتنی چوس لگائی بابا جی نے، اتنا چوس نہیں کہتے ہو نا، اتنی چوس لگائی کہ جی صاحب فرماتے ہیں اخر کچھ رہن دے. غور کرنا ذرا، دانشور لوگ غور کرنا ذرا، علم والے غور کرنا ذرا، عقیدہ اہل سنت والے غور کریں ذرا. فرمایا کچھ رہن دے. میرے پیارو ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اور چوس رہا ہے، اور جو چسا رہا ہے، جو چسا رہا ہے اس کی عمر 58 سال یا 59 کے آس پاس ہے. 4 سال 4.5 سال کا یہ واقعہ سارا. بابا جی کی پیدائش کے 4 یا 4.25 سال کے بعد جی صاحب پیدا فرما اور یہ فرما رہے ہیں بس کر کچھ رہنے دے. اور چوسنے والا اتنا چوس رہا ہے. میرے پیارو آؤ غور کرتے ہیں، پوچھتے ہیں چسانے والے کیا چسا رہے تھے، اور پوچھو چوسنے والے سے چوسنے والے تم کیا چوس رہے تھے. حاجی صاحب توجہ ہے، چسانے والے کیا چسا رہے تھے اور چوسنے والا کیا چوس رہا تھا. تو لوگوں سنو بغیر تشبیہ و تمثیل کے، بابا جی صاحب نے جو فیض کہیں سے لایا تھا اور 7 سال قبر نما زمین میں بیٹھ کر آپ نے جو چلے کیے، مجاہدے کیے، تزکیہ نفس کیا، اللہ کو راضی کیا، قطبیت کا مقام پایا، ولایت حاصل کی، درجات حاصل کیے، عشق رسول کے جان پیے تھے، یہ سارے کا سارا جی صاحب نے صبح قیامت تک کے لیے اپنے پوتے کے سینے میں ڈال دیا. لوگوں ولایت سسا دی، ولایت منتقل کر دی. پھر یہ فرمایا کچھ رہنے دے، کچھ آؤ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، اس مقام پر میں ایک عرض کرتا ہوں. آپ بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہو، بڑے پیارے بیٹھے ہو، عاشق بیٹھے ہو. جب یہ ہو گیا ہونے کے بعد 2 یا 2.5 سال کے اندر کا زمانہ ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے یہاں تک بھی سنا ہے تذکرہ جی کچھ کہتے ہیں جان نکل گئی، دوبارہ پھر آئی. لیکن ذرا یہاں بڑے عقل والے لوگوں کا مجمع ہے، علم والے بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور غور کرتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. بابا جی صاحب نے پھر اپنی گود میں لیا، پھر اسی گود میں آئے، پھر اسی گود میں آئے. اب اس گود میں لے کر جی صاحب کرتے کیا ہیں؟ جی صاحب کو جو مشکل آتی ہے بات کرتے ہیں مرشد سے کہیں شریف، اپنے خاندانی حالات سناتے ہیں پیر کو کہیں شریف. اور جی صاحب کو مقام یہ ملا ہے کہ لار میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تاجدار کائنات سے مدینے پاک میں. سرکار تشریف لاتے ہیں لار میں اور گئے نہیں حج کے لیے، مگر کہتے کیا ہیں کہتے حج میں ابدا لاکھ واری اچھی دیکھ کے یار دیاں گلیاں. جدوں بھوک پیاس دی طلب ہوئے، جدوں بھوک پیاس دی طلب ہوئے، چما جائے کے محبوب دیاں گلیاں نو، اور کہتے حج میں ابدا لاکھ واری اچھی دیکھ کے یار دیاں گلیاں نو. آج جی صاحب کو مشکل آ گئی. کیا مشکل آ گئی؟ پوتے کی طبیعت دلیل ہے. آج نہ کہیں میں فریاد ہو رہی ہے. حاجی بدر الدین صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، حاجی خادم صاحب آپ بڑے عاشق ہیں، صاحب توجہ کریں. آج پوتے کو گود میں لے کر میرے جی صاحب نہ کہیں شریف کی طرف جا رہے ہیں، نہ مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، نہ بغداد کی طرف جا رہے ہیں. آج کہاں جا رہے ہیں؟ سنو انہی کی زبانی سنو. آج بابا جی نے مانگت میں بیٹھ کر پوتے کو گود میں لیا اور لے کر کے سیدھے بغداد میں جا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لام لکھ کرم اور پیچھے پہلے نہیں اور سامری مار پیا، اور ڈوبے لکھ بیڑے 12 برس جڑے لائے کمنو کڈ کے پار پیرا. تے ساری عمر ڈولی دیتی تُڈ بولی خاطر رب دی چپا مار پیرا. عبد صدقہ حسن حسین دادی تے میرے سر تھی ہم اتار پیرا. آؤ سارے مل کے پوچھتے ہو میرے بابا جی لاروی، فریاد تو پیر کے دربار میں ہونی چاہیے تھی.
اور میرے بابا جی کون سا غم ہے جس کو لے کر آپ بغداد پہنچ گئے؟ سبحان اللہ۔ اور کس پریشانگی میں آپ تو آپ بغداد میں فریاد کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگوں سنو، وقت میں کبھی میں گفتگو تفصیل سے اس پر کروں گا، بس خالی آپ کو ذہن دے رہا۔ فلسفہ یہ ہے، علماء سے پوچھو، کتابیں اٹھا لو، سرکار کی امت میں صبح قیامت تک لوگوں جتنے ولی ہوں گے سب ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوگا۔ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اور وہ ولی نہیں جس کی گردن پر غوث کا قدم نہیں، غوث اعظم کی تصدیق جس فائل پر نہیں، وہ ولی نہیں۔ میرے جی صاحب نے ولایت خود دی اور تصدیق بغداد والے سے کروائی، بغداد والے سے مہر لگوائی، اور غم یہ پیش کیا بغداد والے، اب میرا تھوڑا وقت باقی رہ گیا، بغداد والے اب کرو دستخط میری اس فائل پر۔ اب ولی جو زمانے میں 100 سال کے لیے برے صغیر ہند و پاک میں ہونا ہے، اس کا نام میاں بشیر ہے۔ اور آپ کی پنچ سے آ کر ولایت دی بھانگت میں، تصدیق بغداد سے کروائی، اور اعلان بابا جی کی ولایت کا بابا جی صاحب نے آ کر کیا آپ کے پنچ میں۔ اور اس اعلان کا انہوں نے جو شعر کہا ہے قاضی عزیز الدین کے گھر میں، وہ بابا جی کی ولایت کے ولی ہونے کا اعلان فرمایا بابا جی صاحب، جس میں کیا فرمایا؟ رے رخصت ہون تھی پیش اگے اساں دل دیاں خبراں دتیاں، رے رخصت ہون تھی پیش اگے اساں دل دیاں خبراں دتیاں وے، شاید بشیر اور سی دلگیر ڈاڈا نالے یاد امن گلاں مٹیاں وے۔ 10 بجے اٹھ روان ہوئے، جدو رزق مہاراں چھکیاں وے، اب لکھا آلہ وحل سارا نالے لکھو بشیر دیاں چٹھیاں، اب لکھا آلہ وحل سارا، یہ آپ کا پنچ ہے، اب لکھا آلہ وحل سارا نالے لکھو بشیر دیاں۔ تو لوگوں بابا جی صاحب نے ولایت بھی عطا کر دی، کمالات بھی عطا کر دیے، اور اپنی زبان سے بغداد والے سے مہر لگوا کر پنچ کی سرزمین پر آ کر بابا میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کے ولی کمال ہونے کا آپ نے آ کر اس شعر کے اندر اعلان فرمایا، اور یہ فرما دیا، میرے پیارو رجوری پنچ والو، برے صغیر ہند و پاک والو، اب میں تو جا رہا ہوں، تمہیں جو دے رہا ہوں وہ میاں بشیر دے کے جا رہا ہوں، تمہیں میاں بشیر دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو لال دربار کے اس در سے فیضیاب فرمائے، اس دروازے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واعظ میں بیان میں شرم کوئی غلطی ہوئی ہو، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسال توبہ استغفار توبہ، سارے پڑھیں استغفر اللہ تعالی ربی۔ 155 کے آس پاس 1 اگست سے لے کر آج کتنی اگست ہے؟ رجوری اور پنچ اور جموں پنجاب گرداسپور امبالہ اور لدھیانہ تک 155 جو میرے نالج میں ہے 155 عرس بابا جی کے ہوئے، سبحان اللہ، 155 عرس بابا جی کے ہوئے، سبحان اللہ۔ دنیا دیوانے عاشق آپ کے عرس کرتے جا رہے ہیں، والد میں جو عرس ہوا ہے، اس میں جو عرس ہوئے، یہ حافظ خورشید صاحب ہمارے اس علاقے میں، یہ ان کے والد گرامی ہے، دہلی ایمز میں ان کا جو ہے لگ بھگ 20 لاکھ روپے کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جو سرجری کرنی ہے، دعا کے لیے کر دیں تاکہ لوگ بھی آگاہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا عید کے لوٹا کہ نفس نہ سکتا حضرت مینا کے پروت بھی، تو آپ نے فرمایا کہ جائیں کچھ دیر کے لیے کچھ میں کے لیے پھر بھوت ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے کچھ میں کے لیے پھر بھوت ہو جائیں۔ وہ جسے یہ فرماتے تھے نا کچھ دیر کے لیے کچھ میں کے لیے پھر بھوت ہو جائیں، وہ اسے بیٹا ہو جاتا۔ وہ بات ہے آپ نے اپنے ہاتھ بھی کھولنے ہیں، مٹھی کھول کے تعاون بھی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچہ کرے، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب لوگوں کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں، اور
اس علاقے کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ ہمارے مرشد پاک یہاں کم و بیش 5-6 مرتبہ تشریف لائے ہیں اور یہ علاقہ ان کے قدموں سے فیضیاب ہوا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آج آپ نے اتنا جمع غفیر، آپ کثیر تعداد میں آپ لوگ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت اپنے مرشد پاک کے در سے، ان کے قدموں سے سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ دنیا جہان میں، دونوں جہانوں میں اللہ کامیابیاں اور قربانیاں عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حافظ کو شفا عطا فرما دے، اور حافظ یہ جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، اور بالخصوص الحاج قبلہ قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اس لنگر کو، اس خطے کو فیضیاب عطا فرمائے، اور تمام جتنا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر دے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ بابا جی کے عرس پاک کی برکتیں اور یہ رحمتیں اور یہ ساتیں میسر عطا فرمائے، مجھ فقیر سمیت اللہ سب کا بھلا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب